إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے لائق اور سزاوار ہیں جو اپنی ذات میں اکیلا ہے اور لا شریک ہے. جس نے لفظ کن سے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا ہے اور جس کے قبضے قدرت میں ساری سلطنت ہے، جس کے حکم کے بغیر نہ پتا ہل سکتا ہے
نہ کوئی چیز وجود میں آ سکتی ہے۔ درود و سلام ہو نبیوں کے سردار سرور کائنات خاتم النبیین والمرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر۔ برادران اسلام و معزز اسلامی مائیں اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ میں ہر چیز پہچان گئی ہے مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں ہمارے لیے درس عبرت اور پیغام کیا ہے، ایک ایک چیز کی وضاحت کی جائے گی، پھر اس کے بعد اس سے ایک پیغام اخذ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ برادران اسلام، ہم سب مسلمان ہیں، سب کو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے، محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ نہیں کہ جو دل میں آئے کر گزرے اور اس کا نام محبت رسول دے دیں، یہ محبت نہیں ہے، اور جو چاہے کر گزرے سامنے والے کو یہ کہہ دیں کہ دیکھو یہ ہم جیسا نہیں کر رہے ہیں، یہ رسول کو نہیں مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کہ مصداق ان کے حرکات و سکنات ہیں۔ اہل حدیث ایک ایسا مسلک ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات کے لوگ ایک طرف، آمینہ کا لال ایک طرف، ساری کائنات کے بزرگوں کی، اماموں کی بات کو ٹھکرا دیا جائے، لیکن پیارے نبی کی بات پہ آنچ نہ آنے دی جائے، یہ ان کا مضبوط عقیدہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے قائد، ہمارے نبی، ہمارے رسول، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، مقام رسول بتانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ آج بہت سارے کلمہ گو ایسے ہیں جو اپنے آپ کو
مسلمان کہلواتے ہیں، لیکن جو محبت رسول کے تقاضے ہیں، ایمان بالرسول کے تقاضے ہیں، اس کو نہیں جانتے ہیں، جس کی وجہ سے آج معاشرے میں کہیں تقلید پروان چل رہی ہے، کہیں منکرین حدیث کا فتنہ برپا ہے، کہیں سنت کی جگہ بدعت پنپ رہی ہے۔ سنت تو انٹرنیشنل ہوتی ہے، بدعت علاقائی ہوتی ہے۔ ہر گھر میں، ہر گلی کوچے میں یہ بدعات کا معیار بالکل الگ ہے۔ اور اسی طرح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں قرآن کریم کی تعلیمات کیا ہیں؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کو لے لو، اور جن چیزوں سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، عزت، عظمت جان جائیں گے تو سنت عام ہوگی، بدعات اور خرافات ختم ہو جائیں گی۔ معاشرے میں جو برائیاں، خرابیاں جنم لے رہی ہیں اس کا خاتمہ ہو جائے گا اگر صحیح معنوں میں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینوں میں بسائے ہوئے ہوں گے۔ آئیے میرے عزیز بھائیوں، یہ بات یاد رکھ لیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ہر چیز جان گئی ہے، مقام رسول کو جان گئی ہے۔ ایک ایک میں مثال دیتے ہوئے آگے چلوں۔ سب سے پہلے ایک مثال میں آپ کے سامنے ایسی بیان کر رہا ہوں کہ جس کے بارے میں سب کو یہ بات مسلمہ طور پر معلوم ہے۔ مخلوق کے اندر سب سے بڑے، معزز، اشرف، افضل اگر ہوتے ہیں تو کون ہوتے ہیں؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام۔ اب آئیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور مقام رسول کے بارے میں ایک پہلو کو جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اور 82 کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہر نبی سے یہ عہد، یہ میثاق، یہ وعدہ لے لیا، اگر آپ کے دور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو آپ کو بھی ان پر ایمان لانا ہوگا، آپ کو ان کی مدد کرنا ہوگا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ قرآن کے الفاظ واضح انداز میں بتا رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے دور میں کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ۔ اگر نوح علیہ السلام کے دور میں پیارے حبیب آتے تو نوح علیہ السلام کو یہ کلمہ پڑھنا پڑتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، انبیاء اور رسول کو پیارے نبی کا مقام بتایا گیا، ان کی عزت، ان کی عظمت بتائی گئی۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ان سب سے اللہ نے یہ عہد لے لیا، آپ کی دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ سب کو
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا۔ بھلا آج کون ایسا ہے جو منکر حدیث آپ پر ایمان نہ لائے، یا ایمان تو لائے در پردہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے، چاہے وہ قادیانیت کی شکل میں ہو، چاہے وہ تقلید کی شکل میں ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، یہاں انبیاء اور رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لانے، ان کی اطاعت کرنے، ان کی اتباع کرنے کا عہد اور پیمان لیا جا رہا ہے۔ آج معاشرے میں دیکھیے تقلید کیوں پھیل رہی ہے، کیوں قادیانیت کو پروان مل رہا ہے، کیوں یہ بھٹکے ہوئے ہیں؟ صحیح معنوں میں مقام رسول کو انہوں نے نہیں جانا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اور 82 کو انہیں پڑھنا ہوگا، اپنے ایمان کی تجدید کر لینی ہوگی، اپنی خرابیوں کو درست کر لینا ہوگا، اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ جان لینا ہوگا کہ ہم نے کہاں کہاں خرابیاں پیدا کر لی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، معراج والی حدیث اگر پڑھیں گے، جبریل امین لے کر پہنچتے ہیں پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کون؟ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ کوئی تعارف کرانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آدم علیہ السلام نے کہا مرحبا بابن صالح والنبی صالح، خوش آمدید صالح نبی کے صالح لڑکے آ چکے ہیں۔ ایک نہیں 7 آسمانوں تک جبریل امین لے جا رہے ہیں، ہر نبی آپ کا استقبال کر رہے ہیں، آپ کا تعارف کرانے کی بھی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، انبیاء اور رسول کو مقام رسول بتلایا گیا۔ مقام رسول کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ انبیاء اور رسول کو بھی آپ پر ایمان لانا ہوگا۔ تو لہذا ساری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی تقلید کی پگڈنڈیوں سے باز جائیں، قادیانیت سے باز جائیں، انکار حدیث کے فتنوں سے باز جائیں، اور اسی طرح سے جو خرابیاں ہیں ایمان بالرسول کے تقاضے کے خلاف ہیں، تو لہذا اپنے ایمان کی تجدید کر لینے، مقام رسول کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ کی اتباع، اطاعت اور صحیح معنوں میں ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ آئیے میرے عزیز بھائیوں، دوسری چیز، فرشتے بھی مقام رسول کو جان گئے تھے۔ یہ معراج والی حدیث کو آپ پڑھیں گے، طویل حدیث ہے۔ جبریل امین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے ہوئے پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، پوچھتے ہیں من؟ کہتے ہیں جبریل۔ من معک؟ آپ کے ساتھ کون آئے ہیں؟ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی تعارف کرانے کی ضرورت نہیں پڑی، فرشتے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ ایک نہیں 7 آسمانوں تک کہیں فرشتوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جیسے ہی نام آ گیا دروازے کھول دیے۔ فرشتوں نے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جانا، آپ کی عزت کی، آپ کی توقیر کی۔ اتنا ہی نہیں، ترمذی کی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ اللہ تعالی کے حضور حاضر ہوا، کہنے لگا استعاذن ربہ، اپنے رب سے
اجازت طلب کرنے لگا، اے اللہ تو مجھے دنیا میں بھیج۔ اللہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے میں دنیا میں جاؤں، پیارے حبیب کا دیدار کروں اور انہیں سلام کروں، میرا یہ جی چاہتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس فرشتے کو اجازت دے دی، کہا جاؤ انہیں سلام بھی عرض کرو اور یہ پیغام بھی سنا دو کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنت کے قاتلوں کی سردار رہے گی اور آپ کے نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنت کے جوانوں کے سردار رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے آپ پر سلام، درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود اور سلام بھیجا کرو۔ فرشتوں نے مقام رسول کو جانا، فرشتے نے اللہ سے اجازت طلب کی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام پیش کرنے، اللہ نے اجازت دے دی۔ میرے عزیز بھائیوں، درود اور سلام ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یہ مقام رسول آپ کی عزت کرنا، آپ کی توقیر کرنا، آپ کا احترام کرنا ہے تو کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ درود وہ پڑھنا چاہیے جو پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ نہیں جو آپ کے دل میں آ وہ کہہ دے۔ وہ درود کیسے ہو جائے گا؟ اگر کوئی کہہ دے لاکھوں کروڑوں پر سلام ہو، درود ہو، یہ کہاں سے ہو جائے گا؟ مثلا آپ کو سلام کرنے کا طریقہ سکھلایا گیا، آپ کو کہے سلام کرو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں یہ طریقے سے سلام نہ کروں بلکہ کہو لاکھوں کروڑوں بار سلام ہو خالی صاحب، ارے کیا سلام کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں؟ ارے بھائی آپ کو میں ایسا بولا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سلام کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ پیارے حبیب کی بات آئے تو پھر وہاں جو چاہے آپ کہہ دیں تو کیسے چلے گا؟ میرے عزیز بھائیوں، درود پڑھیے، شوق سے پڑھیے، کثرت سے پڑھیے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، اور ہم کھلے دل سے کہتے ہیں اور سب کو تعلیم دیتے ہیں کہ ہم سب کو درود پڑھنا چاہیے، درود پڑھنا چاہیے، سلام پڑھنا چاہیے، وہ جو پیارے حبیب نے سکھلایا ہے۔ جتنا پڑھ سکتے پڑھیے، جمعے کے دن اور زیادہ پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کون کہتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں نہ فاتحہ کے ہیں نہ درود کے، یہ الزام ہم تمہیں کیوں دیتے ہو؟ میرے بھائیوں، یہ بات تو ہمارے پاس، یہ بات یاد رکھ لو، ہمارا عقیدہ ہماری کتاب و سنت سے، یہ دلائل کی روشنی میں ہمارا عمل جان لو۔ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر کوئی نماز نہیں، کوئی رکعت نہیں۔ درود شریف پڑھے بغیر سلام پھیر دے اس کی نماز بھی نہیں ہوتی، چاہے فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، نماز جنازہ ہو۔ اگر وہی آپ حنفی مسلک میں دیکھتے ہیں فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں نماز، اگر درود پڑھے بغیر ہوا خارج ہوگی، سلام پھیرے، ان کے پاس نماز ہو جاتی، مگر ہمارے پاس یہ نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سراپا ہم پر الزام ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں، اور درود شریف پڑھے بغیر اتحیات پہ ہوا خارج ہوئی تو اس کو پڑھنا پڑے گا۔ تو لہذا درود شریف لازم ہے، پڑھنا ضروری ہے۔ تو آئیے عزیزان گرامی، تیسری چیز، جنات بھی
مقام رسول کو جان گئے۔ بات بہت طول ہوتی جا رہی ہے، انشاءاللہ میں اپنی بات کو کچھ اختصار کر لوں، کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جنات بھی مقام رسول کو جان گئے۔ سورہ جن پڑھیے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن وقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ پیغام یہ ہے، جنوں نے ایک مرتبہ قرآن کریم کو سنا، ایمان لائے۔ ایمان لائے، کیسا ایمان لائے؟ کہا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ایمان ہم اب لائے ہیں تو ایسے کہ اب ہمارے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ ہے ایمان میرے بھائی۔ آپ ایمان لائے کہتے ہیں اور شرک کر رہے ہیں، محبت رسول کی آڑ میں شرک کر رہے ہیں۔ تو لہذا جنات مقام رسول کو جان گئے تو انہوں نے ایمان لے آیا، اللہ پر بھی ایمان لے آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ ایمان ایسے کہ شرک ہرگز نہیں کرنے کا انہوں نے عہد بھی کر لیا۔ ایک آج ہم ہیں، کئی بیانات سن لیتے ہیں، کئی بیانات سن لیتے ہیں، مگر جگہ جگہ شرک پایا جا رہا ہے، شرک کے اندر مبتلا ہے، شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ضرورت ہے آج مسلمانوں کو کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ شرک سے بچ آ جائے۔ چوتھی چیز، پہاڑوں کو بھی مقام رسول کی پہچان تھی۔ تو آپ جانیے، ابو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ موجود نہیں تھے، مکے کا وہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ، زبیر حرا پہاڑی پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ فتحرکا، حرکت کرنے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو حرا، اے حرا تو ٹھہر جا۔ ٹھہر گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حرا یہ لمبا چوڑا پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ٹھہر گیا۔ کتنی غیرت تھی اس کے پاس، ایک 4-5 فٹ کا انسان پیارے نبی کی تعلیمات پہ نہ رکنے کے لیے تیار، نہ اپنانے کے لیے تیار۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ایک نہیں ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ آگے بڑھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، احد پہاڑ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ اتنا ہی نہیں، پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، پہاڑ کا ذرہ ذرہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت پہاڑوں کو بھی تھی۔ ہم محبت کے نام پہ کیا کیا کر رہے ہیں؟ پہاڑ، میرے عزیز بھائیوں، وہ پہاڑ کو بھی اتنی غیرت تھی کہ پیارے نبی کی بات کو مانتا تھا۔ اس کے چند مثالیں دیتا ہوں، اتنی محبت تھی، جب بھی آپ کو بیان کرنا ہوتا تو احد پہاڑ کا نام لیتے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی بات آئی، کہتے ہیں اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں اس کو خرچ کر دیتا۔ بات چلی نماز جنازہ کے ثواب کی تو آپ نے فرمایا، جو نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اس کو 1 قیرات، اور جو تدفین تک ساتھ رہتا ہے 2 قیرات۔ 1 قیرات کتنا ہوتا ہے؟ کہا احد پہاڑ کے برابر۔ اللہ اکبر۔ تو اتنی محبت تھی تو بات بات میں مثال دیتے تو احد پہاڑ کی مثال دیتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ فتحرک، احد پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسبت احد، اے احد کھڑے ہو جا، اس پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ احد پہاڑ کھڑا ہو گیا، جو ہل رہا تھا
آپ نے کہا اثبت احد، کھڑے ہو جا، کھڑا ہو گیا۔ احد پہاڑ اتنا لمبا چوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لے رہا ہے۔ یہ 4-5 فٹ کا انسان اتنا بے غیرت ہے کہ پیارے نبی کی سنتوں کو اپنانے کے لیے کئی سال لگ جا رہے ہیں، اور بعض تو بغیر سنت کے جو ہے کیا ہے وفات پا جا رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، غیرت پیدا کرو، مقام رسول کو جانو، آپ کی عزت، آپ کا احترام کرو۔ کیا ہے آپ کی تعلیم، آپ کی ذات سے بھی محبت، آپ کی تعلیمات سے بھی محبت۔ میرے عزیز بھائیوں، اتنا ہی نہیں، اور آگے بڑھیے۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، گڑھا کھود رہے ہیں، ایک اندر سے چڑھان نکلی، صحابہ، کئی جاندار جان باز صحابہ اس چڑھان کو پھوڑ رہے ہیں، لیکن پھوڑنے کا نام نہیں لے رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے فاقے میں ہیں۔ فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم المعولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا نازل، آج اس گڑھے میں میں اتروں گا۔ اتر گئے، المعول کدال لی، فضربا، ایک مارا۔ تو حدیث میں آتے ہیں، حدیث میں وہ لفظ آتا ہے کسیبہ، وہ چٹان جو کئی لوگ پھوڑ رہے تھے نہیں پھوٹا، لیکن پیارے نبی نے ایک کدال مارا، فعاد کسیبہ، برا ہو گیا۔ اس چٹان کے اندر بھی اتنی غیرت تھی، مقام رسول کو جان گیا، آپ نے ایک ضرب ماری تو برا ہو گیا۔ تو میرے عزیز بھائی، یہ غیرت کی بات ہے، یہ مقام رسول کو جاننے کی بات ہے، آپ کی عزت اور احترام کی بات ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اتنا ہی نہیں، حدیث کے الفاظ ہے صحیح مسلم کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ، مکہ میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، کان یسلم علیہ، میں گزرتا اس پتھر کے پاس سے تو پتھر مجھے سلام کرتا تھا۔ اللہ اکبر، پتھر بھی مقام رسول کو جانتے تھے، آپ کی عزت اور احترام کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، اتنا ہی نہیں، آئیے اور آگے بڑھے، درخت بھی مقام رسول کو جان گئے۔ درخت بھی، سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، صحابہ بھی ساتھ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت درپیش ہوئی، دیکھا کچھ چیز نظر نہیں آ رہی ہے، ایک درخت کے ٹہنی کو پکڑا، فَأَخَذَ غُصْنٌ مِّنْ أَغْصَانِهَا، درختوں میں سے ایک ٹہنی کو پکڑا، کہا انقادی علی بإذن اللہ کے حکم سے تو چل۔ وہ درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا۔ اللہ اکبر، اور آگے بڑھے، ایک درخت اور نظر آیا، اس کو بھی پکڑا، کہا تو میرے ساتھ چل، انقادی علی بإذن اللہ کے حکم سے تو چل۔ وہ درخت بھی آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ ذرا دور چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التئمتا، دونوں جڑ جاؤ۔ وہ دونوں درخت جڑ گئے۔ سبحان اللہ، درخت مقام رسول کو پہچان رہے ہیں، آپ کی بات کو تسلیم کر رہے ہیں، آپ کی عزت، آپ کا احترام۔ اور آج یہ 4-5 فٹ کا انسان یہ لمبے درختوں سے بھی جو گیا گزرا ہوا ہے، غیرت نہیں ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے، پیارے نبی کی تعلیمات بتائی جاتی ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہو جیسے کہ شیشہ پگھلائی ہوئی دیوار کے معنی۔ اتحاد اور اتفاق کو اپناؤ۔ پیارے نبی کی تعلیمات آج ہمارے سروں کے اوپر سے کیوں گزر رہی ہے؟ کیوں ہمارا دل حسد، بغض، کینہ، کپٹ سے کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو اپنے دلوں سے پاک کرنے، اپنے دل کو تقوی سے معمور کرنے کی تعلیم دی۔ ضرورت ہے آج مقام رسول کو جاننے، اتحاد و اتفاق کو اپنانے اور انتشار کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائی، میرے عزیز بھائیوں، ایک اور بات کو آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر تحفتاً عطا کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کھجور کے ایک تنے پہ ہاتھ رکھ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ مسئلے کی بھی وضاحت ہو جائے، جیسے ممبر اگر ہو تو عصا کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تنا جو جس کے اوپر رکھ کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، اس تنے کو ہٹا کر آپ اس ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دیے۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں، 2 الفاظ ہیں، وہ تنا اس طرح سے رونے لگا جیسے کسوتی الاشار، ایک گاون اٹھنے کی جیسے آواز آتی ہے، ویسا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ جب آپ نے اس کو سینے سے لگایا تو خاموش ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ خاموش ہو گیا۔ اتنا درخت بھی مقام رسول کو جانتے تھے، اور اتنی عزت اور احترام، آپ سے اتنی محبت، اتنی توقیر تھی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہاں ایک بات یہ بتاتے ہوئے آگے چلو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین بھی دین اسلام کی فکر کیا کرتے تھے۔ ممبر نہیں تھا، اس عورت کو اتنا بڑا ناز ہے کہ ممبر، اس نے سب سے پہلے ممبر اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا۔ آج کی خواتین کو بھی ضرورت ہے مساجد کی فکر کریں، دین اسلام کی فکر کریں، اور اپنی خدمات دین کے لیے لگا دیں، مساجد کو آباد کریں، مساجد کو بنائیں، مساجد کو آباد کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں، یعنی درخت و درخت، جانور بھی مقام رسول کو جان گئے تھے۔ یہ آخری بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں گئے، دیکھا ایک اونٹ رو رہا ہے، حن وظرفت عینہ، اس کی کیفیت یہ ہے، اونٹ رو رہا ہے، اس کے آنکھ سے آنسو جاری ہیں۔ فمسح ظفرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب ہو گئے، کن پٹی کے پاس ہاتھ رکھا، فسکت، وہ اونٹ جو رو رہا تھا خاموش ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مقام رسول کو جانور بھی جان گئے، کیا شکوہ شکایت کریں اب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے اس کیفیت کو۔ کہا کون ہے اس اونٹ کا مالک جو اس کو صحیح معنوں میں اس کی غذا فراہم نہیں کر رہا ہے، اس کو فراہم کرے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں نے چند مثالیں دی ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی مقام رسول کو جان گئے، اور ان سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا، اگر آپ کے دور میں بھی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو آپ کی نبوت و امامت ختم، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول آپ کو ماننا ہوگا۔ اسی طرح سے فرشتے، پہاڑ، درخت، جانور مقام رسول کو جان گئے۔ بات بتانے کی یہ ہے، ان کے اندر بھی حس ہے، اور غیرت ہے، اتباع ہے، اطاعت کا جذبہ ہے، محبت بھی ہے۔ لیکن آج ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ساری دنیا کے لوگوں کو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے، ساری مخلوقات میں سب سے بلند و بالا ہے۔ آپ کی ذات سے محبت کی جائے، اور آپ کی تعلیمات سے اپنی زندگی کو معمور کیا جائے۔ آپ کی تعلیمات جیسی تھی اس پر ہمیں عمل کر کے اپنی زندگی گزاری جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لانے والا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنائے۔
اے اللہ جو پریشان حال ہیں اے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو مصیبت زدہ ہیں اے اللہ تو ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ جو بیمار حال ہیں اے اللہ تو انہیں شفائے کلیہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ بیماریوں کو بھیجنے والا بھی تو، ختم کرنے والا بھی تو، اے اللہ یہ کرونا وائرس، یہ بلیک فنگس یا دیگر جو بیماریاں آ رہی ہیں اے اللہ تو ان سب کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ امن کا بول بالا عطا فرما دے تاکہ اے اللہ ہم تیری عبادت امن میں اچھے انداز سے کر سکیں، اے اللہ ہم تیرے گھر کی بار بار زیارت کر سکیں، اے اللہ جو بھی ہم کاروبار کر رہے ہیں چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں اے اللہ ہمارے ان کاروبار میں خوب برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول عطا فرما، اے اللہ جو بن بیاہی لڑکیاں لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ تو ان کا بہتر سے بہتر بندوبست عطا فرما، اے اللہ تعلیم سے بہت دور بھاگ رہے ہیں اے اللہ تعلیم قرآن کریم کی تعلیم فرض عین ہے، اے اللہ تعلیم کو سیکھنے قرآن کریم کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ جو مدارس بند ہیں اے اللہ اس کے لیے وسعت کی راہیں کھول دیں، اے اللہ یہی تعلیم ہے، معرفت رب حاصل ہوتا ہے، معرفت رسول حاصل ہوتا ہے، دین کی معرفت ہوتی ہے، اے اللہ تعلیم کے لیے راہیں کھول دے، اے اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں رکھ توحید پر قائم و دائم رکھ، شرک سے بدعات سے خرافات سے ہمیں بچا لے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اور آپ کی لائی تعلیمات پر من وعن عمل کرنے والا ہمیں بنا دے، واقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، آمين۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأتم وأكبر۔